اس رات کے جو فضائل جو عوام کے اندر مشہور ہیں، میں قرآن کی روشنی میں اللہ کے توفیق کے ساتھ کچھ بیان کرنا چاہوں گا۔ مقصد یہ نہیں کہ میں اپنی بات منوا کے جا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیں کہ آیا یہ وہی رات ہے یا کوئی اور رات ہے جس کے فضائل ہمیں بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس رات کے بارے میں سن لیجئے، یہ رات کون سی رات ہے جی؟ اس میں رات میں ہوتے کیا کیا ہیں؟ برات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں، اگرچہ یہ ازل سے طے ہو چکا ہے، لیکن اب وہ جو کام طے ہو چکے ہیں ان کو ہر سال میں اس کی تعمیل ہوتی ہے، کس کا رزق کتنا ہونا ہے، کس کو کتنی تنگ دستی ملنی ہے، کس نے فوت ہونا ہے، کس نے زندہ رہنا ہے، کس کا رزق کتنا لکھا جا رہا ہے، کس کے ساتھ کون کون سے حادثے ہونے ہیں۔ یہ سارے امور اس رات کو ہوتے ہیں جس کو ہم نے شب برات کا نام دے دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ رات ہے کون سی؟ سب سے پہلے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ رات ہے کون سی؟ سورہ دخان 25واں پارہ، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے گا، پہلی 6 آیات کا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے پہلے حامیم والکتاب المبین، اس کتاب کی قسم ہے جی، المبین، جو ہر چیز کو کھول دینے والی ہے، واضح کر دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے قسم اٹھا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ہماری کوئی بات پہ یقین نہ کرے، ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ دی قسم انج گل ہے، اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے، قسم نہ بھی اٹھائے تو اللہ کی بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغوں کے قریب کلام کیا ہے کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ قسم کے ساتھ بات کو مانتا ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے شروع میں، اس کتاب کی قسم ہے جو ہر چیز کو کھول کر واضح کر کے بیان کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس قرآن کو ہم نے برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ انا کنا منذرین، اور اس کتاب کے ذریعے ہم لوگوں کو ڈرانے والے بھی ہیں کہ اللہ کی بات مانو، کفر سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، خرافات سے بچ جاؤ۔ یہ کتاب ڈرانے والی ہے۔ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا تھا اس رات میں ہوا کیا تھا؟ اب یہ بات سنو، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کر دیا جی، حکمت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں جی، یہ وہی بات نہیں جو ہمیں اس رات میں بتائی جاتی ہے۔ رزق کتنا، مرنا کس نے ہے، جینا کس نے ہے، کس کے ساتھ کون کون سے حادثے ہونے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں نا جی، اس رات میں ہوتے ہیں جس رات میں قرآن نازل ہوتا ہے۔ جس رات یہ قرآن نازل ہوا تھا اللہ تعالیٰ اس رات میں یہ فیصلے کرتے ہیں جی۔ اچھا، ابھی تک بات پوری نہیں ہوئی، ابھی تک بات پوری نہیں ہوئی۔ ہم قرآن پاک کی دوسری سورت دیکھتے ہیں جو تقریباً سب کو یاد ہے، سورۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب یہاں پر تو ذکر ہے کہ ہم نے اس رات کو، اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ اب قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اس کی وضاحت ہوگی کہ وہ برکت والی رات کا نام کیا ہے۔ تو پہلی آیت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ بالکل اس آیت کی تفسیر اس آیت، اس لفظ سے آپ سمجھیں، یہ جو لفظ میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا جی، تقریباً مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ سورت کا نام ہے قدر، یہی نام ہے نا جی۔
اور اسی سے لفظ بنتا ہے تقدیر۔ ہم تقدیر کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اتنا جانتے ہیں کہ یہ جو قدر اور تقدیر جو ہوتی ہے نا، یہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل فرمایا، اور اس رات اللہ تعالیٰ نے یہ طے بھی کر دیا کہ کس بندے کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے۔ قدر، تقدیر، کچھ نہ کچھ بات واضح ہوگی کہ جس رات تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ وہ رات ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا تھا، اور قرآن اور یہ رات کس مہینے میں آتی ہے؟ ہم تیسری جگہ دیکھتے ہیں قرآن پاک کی سورۃ البقرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ ہمیں یہ مسئلہ قرآن سے سمجھ آ گیا کہ جس رات کو ہم کہتے ہیں کہ حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، قرآن پاک سے جب ہم 3 جگہ پر ہم نے غور کیا تو ہمیں یہ بات نکھر کر واضح ہو گئی کہ وہ برکت والی رات وہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جو رمضان میں آتی ہے، نہ کہ شعبان میں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی واضح آیات ہیں، اس کے باوجود لوگ اس طرف آتے کیوں نہیں ہیں؟ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو ہم پڑھتے نہیں ہیں جی، محنت نہیں کرتے، سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، یا دوسری بات یہ ہے کہ دڑا بندی ہے جی، کرنا ہے ہم تو ایسے ہی کریں گے جی، اور بات وہی جو میں نے کر دی ہے، ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں جی، ہمارے مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہیں، کیا ان کو قرآن نہیں تھا آتا؟ تو بڑے ادب سے گزارش ہے کہ اتنا واضح حکم ہونے کے باوجود بھی اگر ان کو نہیں سمجھ آ گئی، ہم تو کہہ سکتے کہ پڑھتے نہیں ہیں جی، بڑے ادب سے کہہ سکتے ہیں نہیں پڑھتے۔ اس مہینے میں ہے کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں یہ روایت موجود ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے، پورا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ ہاں آخری 2 دن 28 اور 29 شعبان کو روزہ نہیں رکھتے تھے، کیونکہ آگے رمضان شروع ہونا ہے اور پچھلا پورا مہینہ روزے رکھے ہوئے ہیں، اور آخری 2 دن روزہ نہیں رکھا تاکہ انسان کا جسم اس رمضان کے لیے تیار رہے۔ یہ ہے تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پورا مہینہ روزے رکھتے، آخری 2 دن چھوڑ دیتے تاکہ رمضان کے لیے یہ جسم تیار رہے، پھر رمضان کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تیار کرتے، ان کو تعلیم دیتے، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا تگڑے ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے لفظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند کس لیتے کہ جی رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری شعبان کے مہینے سے ہی شروع کر دیتے۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس حدیث میں کہیں ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 15 شعبان کا روزہ رکھتے تھے؟ پورا مہینہ، کتابوں تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں یہ روایت موجود ہے، بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک، ترمذی، ابو داؤد، ہر حدیث کی کتاب میں یہ موجود ہے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزے رکھتے تھے، نہ کہ صرف ایک تھا۔ جب قرآن ہمیں واضح طور پر بتا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں، تو پھر جب یہاں سے ہم نے فیصلہ نہیں کرنا تو پھر آپ بتائیں ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جو پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں
ذہن کی تازگی کے لیے دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ صحابہ میرے بعد بڑے فتنے تم دیکھو گے، اور ایک حدیث میں لفظ ہیں اندھیری رات کی طرح فتنے تم پر پھیل جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں اتنے فتنے، جو تشبیہ آپ علیہ السلام نے دی تھی صحابہ اس تشبیہ سے سمجھ گئے تھے کہ یا اللہ اس سے تو بچنا ہی ممکن نہیں ہے، کیسے بچیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں، کتاب اللہ قرآن پاک اور میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو، بچ جاؤ گے۔ میں نے قرآن آپ کے سامنے پڑھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پڑھا۔ اب قانون میں آخری بات کر کے آپ کے سامنے یہ بات کو اپنی ختم کرتا ہوں۔ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم ان اندھیروں سے، ان جاہلیت کے اندھیروں سے ہم باہر آ سکتے ہیں، ان دو روشنیوں کے ساتھ۔ قانون ذہن میں رکھیے، جب قرآن کچھ کہہ رہا ہو اور اس کے مد مقابل کوئی ایسی حدیث کو بندہ پیش کر دے جو قرآن سے ٹکرا رہی ہے، ٹکرانے کا مطلب ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور حدیث کچھ کہہ رہی ہے، یا اپنے ذہنوں میں یہ بات نوٹ کر لیجئے، وہاں پر دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس حدیث کا ایسا ترجمہ کیا جائے گا، ایسا معنی بیان کیا جائے گا جو قرآن کے مطابق ہو جائے۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہیں، ہم کہیں گے کہ قرآن ٹھیک ہے، اس حدیث میں کوئی خرابی ہے۔ یہ قطعاً ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مد مقابل بات کر دیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ لازمی بات ہے کہ یا تو اس حدیث کا ایسا معنی بیان کیا جائے گا، ایسا مفہوم بیان کیا جائے گا جو قرآن کے مطابق ہو جائے۔ اگر ممکن نہیں ہے، ہم کہیں گے قرآن اپنی جگہ پر مسلم ہے، ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ اور یہ تمام اہل و سنت والجماعت کا متفقہ یہ نظریہ ہے، وگرنہ تو حضرت بہت ساری ایسی حدیثیں ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں لوگوں سے، اگر قرآن کو دیکھا جائے وہ بالکل مد مقابل آ رہی ہیں، اس کے کیا کیا جائے گا وہاں پہ؟ تو خدا را یہ بڑا سخت دور چل رہا ہے جی، بڑے فتنے آ رہے ہیں اس دور میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذہن میں رکھیے۔ بچنا کیسے ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے تھامیے۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب نہیں کہ اس کو بس پکڑ کے سینے سے لگا لیے، نہیں، پڑھیں اس کو، سمجھیں اس کو، اور اس کی روشنی میں دیکھیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے جی۔ اس کے مد مقابل اگر کوئی بندہ کو حدیث پیش کر دیتا ہے تو دیکھیں کیا قرآن کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے۔ اگر تو مطابق ہے بڑی اچھی بات ہے جی، اور اگر مخالف ہے تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کا ایسا مفہوم بیان کیا جائے گا جو قرآن کے مطابق ہو جائے، اگر ایسا ممکن نہیں ہم قرآن پر عمل کریں گے، اس حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ ہم کہیں گے قرآن مسلم ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی حدیث پیش کر رہے ہے تو وہ ہم کہیں گے کہ یہ ایک بناوٹی بات ہے، وگرنہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی خدمت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو قرآن کے مخالف ہو کے بتا رہے ہیں، یہ خرابی لازم آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کے جو احکامات ہیں، جو صحیح احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔